السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا حابیل اور قابیل کے بارے میں۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 42 جگہ پر آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑھی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا، چاند سورج کی پوجا شروع کرنے لگ گئے۔ اپنے ہاتھوں سے ہی وہ مٹی سے بت بناتے اور ان کو پوجتے، حالانکہ وہ مٹی کے بت ایسے تھے جو وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے تو ان کے لیے کیا کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، اللہ رب العزت کے احکامات ان کے سامنے رکھے تو ان کی قوم نے ان کو کہا کہ تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہو، تم ہمیں کیا سکھاؤ گے اور جو لوگ تمہاری عبادت کرتے ہیں وہ غریب لوگ ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا سوائے اس کے کہ تم نصیحت پکڑ لو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ حضرت نوح اس ٹائم پہ عمریں جو ہے وہ بہت بڑی بڑی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا گیا، یہاں تک کہ ان کی قوم اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے اور اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیتے تاکہ نوح علیہ السلام کی آواز ہم تک نہ پہنچے۔ لیکن اس کے باوجود بھی نوح علیہ السلام ان کو عبادت کے لیے راضی کرتے رہے، بار بار واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن اس قوم نے نوح علیہ السلام کی نہیں سنی اور کہا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ نیک ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں، تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک کشتی بنائی۔ کشتی جب بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ جب وہاں سے گزرتے، بڑے بڑے سردار، تو حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، یہاں تک کہ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ اس میں تمام وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ کشتی میں سوار ہو جائیں اور جانوروں کا بھی ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ لے لیں۔ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش برسانا شروع کر دی اور زمین میں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہو گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا تو بھی آجا سوار ہو جا۔ اس نے کہا نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور میں اس پانی سے بچ جاؤں گا۔ یہاں تک کہ ایک لہر آئی اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اپنے ساتھ بہا کے لے گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور باقی جتنے بھی مسلمان تھے اور وہ جانور جو انہوں نے کشتی میں سوار کیے تھے وہ کوہ جودی پہاڑی پر جا کر ٹھہرے اور زمین کا جو پانی نکل رہا تھا وہ بند ہو گیا۔ آسمان نے اپنا پانی برسنا ختم کر دیا، اس طوفان کو ختم ہو گیا، لیکن ان کا بیٹا نوح علیہ السلام کا اسی میں غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ تمہاری گھر والے سارے جو ہے ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو میرا بیٹا اس میں ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تم میں سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کی امت میں سے جو دنیا میں لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ پھلے پھولے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کچھ عرصہ گزارا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ بہکنا شروع کر دیا، شیطان نے ان کو پھر بہکانا شروع کر دیا۔ اس سبق سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ چاہے باپ نبی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اعمال جب تک نہیں ہوں گے، نیک نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ مطلب اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کا بھی اس کو اجر ملے گا، اور اگر کوئی برا عمل کرے گا تو اس کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔